बेकदरों से मोहब्बत ज़हनी अज़ियत के सिवा कुछ नहीं। वहम से भी ख़त्म हो जाते हैं अक्सर रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। पता है कम ज़रफ़ी की आखिरी हद क्या है? एक मासूम गुड़िया को जब पहली मोहब्बत के जाल में फंसाकर शरीके हयात बनने का वादा करके दिन रात अपने जज्बात की तकसीम करके मुकर जाना। ज़िंदगी उस अज़ान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और उस नमाज पे ख़त्म होती है जिसकी अज़ान नहीं होती। मौत से इतना डर नहीं लगता जितना माँ बाप के बगैर जीने से लगता है। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र दे। दुआएं तो उस चीज़ को भी तुम तक खींच लाती हैं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं होती। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। बदला ना लें, खराब फल अज खुद ख़त्म हो जाते हैं। रूठे होते तो मना लेते, तुम बदल गए हो। जिंदगी तक भरम है सारे, मौत ने हर गुरूर को तोड़ा है। हम मेहमान नहीं रौनके महफिल थे, मुद्दतों याद रखोगे कि कोई आया था। अगर आपका दिल पाक है तो दुनिया की किसी बुराई से मुतासिर नहीं हो सकता। जलील मत करना किसी फ़कीर को, अपनी चौखट पर सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आता है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हजम नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। दिल को यूं बेवजह ना उदास करें, अल्लाह है ना आप उससे बात करें। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियां हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिलें, और परिंदे की चाहत है रहने को घर मिले। ए अल्लाह, जो बेशुमार नेमतें तूने मुझे दे रखी हैं उन्हें वापस ना ले, और जो आफियत तूने हमें दे रखी है उसे कायम रख। बुज़ुर्ग कहते हैं कि आपकी रग रग से कोई वाकिफ़ हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दें, वरना हर रग दुखने लगेगी। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला ही हक़ का फ़ैसला होता है। कितनी खूबसूरत है ना ये रातें, तहज्जुद, सहरी और फिर फजर। हज़रत अली ने फरमाया, अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। अमानत सिर्फ चीज़ों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत ना करें। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर और रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? गलतफहमी का अजाला सिर्फ उस सूरत मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई ख़ास मकाम हो। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजज़ों की लिखी जाए। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ना हो बांटने के लिए, मगर शुक्र करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज़ लाजमी होगी। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख़यालात से लड़ना है। एक फ़लस्तीनी बच्चे का पैगाम, मुसलमान मुल्कों को बता दो कि हमारी अमवात पर फाते ना पड़े, क्योंकि हम जिंदा हैं और तुम मर गए हो। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं, और फिर मरने के बाद हम भी अच्छे हो जाएंगे। अक्लमंद शख्स दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि वो भी किसी और की गपशप है। दिल का सुकून रिज़्क के हंगामे खा गए, सुख आदमी का चंद नवालों ने ढस लिया। मुझे अपने रब से बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे बड़े गौर से सुनता है। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं,
لیکن انسان کو واقعی سمجھ نہیں آتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ سحری کے وقت موسم کتنا پیارا ہوتا ہے، جیسے جنت سے ٹھنڈی اور پرسکون ہوا آ رہی ہو۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ دنیا میں اتنی اچھی خوشبو کہیں نہیں ہو سکتی جتنی پیاری خوشبو قرآن مجید کے اوراق سے آتی ہے۔ موسیٰ کو پانی سے، ابراہیم کو آگ سے اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے رب فلسطین کی مدد فرما، آمین۔ محبت اسے کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو۔ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ میری اوقات میری ماں کے قدموں تلے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے۔ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ اللہ کرے ایک صبح ایسی بھی آئے کہ ہماری آنکھ کھلے اور سامنے کعبہ نظر آئے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، یہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مشکل وقت گزر جائے گا۔ جس بھی مشکل میں ہو توکل کو مت ٹوٹنے دینا۔ زندگی میں ہار جیت چلتی رہتی ہے۔ اچھا وقت جلد آئے گا، تم مسکراتے پھرو گے، سجدہ شکر بجا لاؤ گے، جھومتے ہوئے الحمدللہ کہتے نظر آؤ گے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ یہ ہوتی ہے تربیت، اسے کہتے ہیں جینا۔ محبت کی آخری منزل نکاح ہے، اور نکاح تب ہوتا ہے جب مرد کی محبت عورت کی محبت سے زیادہ ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکن پر یقین ہوتا ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو سفید چاول، چینی اور میدا سے بنی اشیاء سے پرہیز کریں۔ محبت ہونا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ امیدیں جب اللہ سے جڑی ہوں تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد کے سانس لینے کی رفتار سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ رفتار کی وجہ دکھ ہے یا خوشی۔ حضرت علی نے فرمایا جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جب سے ڈاکیا چلا گیا کہیں سے کوئی سچا پیغام نہیں آیا۔ دل جلاتے ہو رب کے بندوں کا اور سکون ڈھونڈتے ہو سجدوں میں۔ کتنی پرسکون جگہ ہے،
نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ نفرتیں نہ بدگمانیاں۔ باپ کی غربت سے گھبرا کے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہر باپ کو بے حساب رزق عطا کر۔ اظہار سے نہیں انتظار سے پتہ چلتا ہے محبت کتنی گہری ہے۔ جاپانی کہاوت ہے، اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی حوصلہ نہ ہارے۔ جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے جانے کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ہماری میراث کے طور پر باقی رہتا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، جسے تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے ہی انتخاب مار ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ جب بھی ذرا طاقت ہاتھ آ جائے تو فیصلہ کرتے وقت اس طاقتور بادشاہ کو ضرور یاد کر لیں، لہٰذا انسان بنے، متکبر انسان نہیں۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے۔ آپ جتنے تنہا رہیں گے اتنے آزاد رہیں گے۔ اپنا تعلق بس رب العالمین کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ میری محبت میرا رب۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ یا اللہ، اسے کبھی مایوس مت کرنا جس کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی ہے جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ہر انسان اپنی اوقات کے مطابق ڈستا ہے۔